پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تمنا یا سہے جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع والعلم والعلم والحکم، وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا، کیونکہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلق ہے روشن، و شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جو ابلیس ہوگا یا جو ابلیس کا ذریات ہوں گے، وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد نہیں منائیں گے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق شہ روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے غلاموں کے
نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ 12 ربیع النور کا مبارک مہینہ شروع ہوا۔ علماء کرام میلاد، جلوس، نظر و نیاز، جھنڈی، ہر طریقے کے نبی کے نسبت رکھنے والی چیز کا مدلل ثبوت دے کر میلاد منانا جائز، جھنڈی لگانا جائز، جلوس نکالنا جائز، نظر و نیاز، فاتحہ کرنا جائز، ثبوت دے کر ہمارے دلوں کو آمادہ کیا، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد پر خوب بڑھ چڑھ کر غلامی کا ثبوت دے کر ہم نے ان باتوں پر عمل پیرا ہوئے۔ لیکن خالی جھنڈی لہرا دینے سے سچے عاشق کا پہچان نہیں ہے، نظر و نیاز کر لینے سے عاشقوں کا پہچان نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ میں جلسہ و جلوس کر لینے سے یہ عاشقوں کا پہچان نہیں ہے۔ عاشقوں کا پہچان یہ ہے کہ اس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا اور کر کے بھی دکھایا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا بلکہ کر کے دکھایا۔ اعلیٰ حضرت جب سوتے تھے تو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش بن کے سوتے تھے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ہر ادا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی، تو میرے نبی کس طریقے سے کھاتے تھے، میرے نبی کس طریقے سے چلتے تھے، میرے نبی کس طریقے سے بولتے تھے، تو وہ سراپا سنت بن کر اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو نبی کا سنت پر آمادہ کیا، جس کے سبب پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی جائے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ۔ نبی نے جو کیا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، تو اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں بے چینی، بدامنی کا ماحول برپا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دیش کی بات چھوڑو، ملک کی بات چھوڑو، گاؤں کی بات چھوڑو، شہر کی بات چھوڑو، اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں تو گھر کے اندر میں اگر ایک باپ کا 4 بیٹے ہیں تو ان کا 4 طریقے کا سوچ اور سمجھ نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی، ہم بھول گئے کہ نبی کا تعلیم کیا تھا۔ اب مثال کے طور پہ گھر میں بڑا لڑکا ہے، اب وہ کالج پڑھتا، ظاہر
کہ پڑھائی میں تو خرچہ ہوں گے، اور اس کے نیچے طبقے کا جو لڑکا ہے اب وہ محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کے دل میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، بولے یار میں کما کے لاتا ہوں، میرا کمائی کا مال جو ہے بڑا بھائی کے پیچھے باپ خرچ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کے زمانہ ایسا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت نہیں دی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت دیا ہوتا تو پھر وہی چھوٹا بھائی سوچتا کہ جب رسول اعظم نے ہجرت کے بعد مکہ سے جب گئے مدینہ، اب وہ ایسے عاشق تھے اس زمانے کے لوگ، وہ نبی کے یعنی صحبت میں ایک لمحات کے لیے دور نہ ہونا سمجھتے تھے، تو مکہ سے بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ اپنے گھر بار بچے اولاد سب کچھ چھوڑ کر نبی کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے میں جانے کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقبال مدینے کے انصاریوں نے کیا۔ طلع البدر علینا کے نعت پاک پڑھ کر نزار کے وہ چھوٹی چھوٹی بچی مصطفیٰ جان رحمت کے آمد کا تذکرہ کرتے، مدینے کے انصاری عورتیں اپنے گھر کے چھت میں کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کرتے۔ جب نبی کی محبت میں وہاں کے لوگوں کو میرے آقا نے سرسار پایا، اب ظاہر بات ہے کہ ادھر سے جو اصحاب صفہ جو صحابی جو اپنے گھر بار چھوڑ کر گئے تھے، اب وہاں پہنچے تو وہ ہو گئے پردیسی، مکہ والے ہو گئے پردیسی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ یہ مہاجرین جو ہجرت کرنے والے کو کہا جاتا ہے مہاجرین، تو یہ مہاجرین کا وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ پہننے کا ٹھکانہ ہے، نہ سونے کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب میرے آقا نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ میرے جانثار میری محبت میں اپنے بیوی کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے پراپرٹی چھوڑ کر آ گئے، اپنے مال و دولت چھوڑ کر آ گئے، یہاں پر تنے تنہا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مدینے کے انصاریوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا، قرآن کی یہ آیت شاہد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، تم انصار ہو، تم مدینہ کے رہنے والے ہو، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے تمہارے نبی کے محبت میں آئے ہیں، اور تم یہاں پر رہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، تو لہذا ایک انصاری کا دوسرا مہاجرین بھائی ہے، تو لہذا ایک بھائی کا مومن بھائی ہے، تو ایک بھائی کا تکلیف تو دوسرے بھائی کو ہونا چاہیے، ایک بھائی کا دکھ درد دوسرے بھائی کو ہونا چاہیے، تو لہذا اے انصاریوں ان مہاجرین کو اپنے اپنے بھائی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ انصاریوں نے مدینے کے رہنے والے خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں نے جو مکہ سے گئے تھے پردیسی نہ سمجھا ان کو، یہ ہمارے جات والا نہیں سمجھا، یہ ہمارے خاندان والا یہ نہیں سمجھا، بلکہ سمجھا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اس میں سے جس صحابی کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے ایک مکان اپنے پاس رکھا، ایک مکان اس مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھا اور دوسرے بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجرین بھائی کو دے دیا ہے۔ تو محترم حضرات پتہ کیا چلا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، لیکن ابھی ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، گھر میں تعلیم نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی یہ معاملات کہ جب ہم نے درس قرآن کو بھلایا، ہمارے گھر میں فتنہ پیدا ہو گئے۔ بڑا بھائی ہے، اگر وہ بی ایڈ کر رہا ہے، اگر وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے،
پیسہ تو پہلے خرچ ہوں گے، اگر نوکری مل جائے تو پھر تو وہ تمہیں مالا مال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ باپ کے گزرنے کے بعد میں جو مقام بڑے بھائی کا آتا ہے وہ تمہارا پرورش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن ہم نے تعلیم تو پہلے سے دیا نہیں، یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بھائی اپنی کمائی پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس کو کیوں اپنا کمائی کا مال دوں، یہ تو پڑھتا ہے، اس کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ بلا تمثیل ایک گھر کا ماحول ایسا ہو رہا ہے تو ایک محلے کا بھی ماحول ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی محلے میں ایک کہیں یعنی بنگال کا آگے رہ گیا ہے تو دوسرا اگر مطلب کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کا ہے تو ان کا دونوں کان بناؤ۔ بولے یار یہ تو میرا پرات کا نہیں ہے، میں کائے کے لیے جاؤں اس کا سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے مرنے میں، اس کے تکلیف میں؟ کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو حقوق العباد ادا کرو۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ کا حقوق جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد اللہ کے بندے کا حق۔ تو اب بندے کا حق ہے، مثال کے طور پہ ہمارے گھر کے قریب میں کوئی پڑوسی ہے، وہ پڑوسی ہے ہمارے رشتے دار ہے اور ہمارا مذہب والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے تین حق بنتے ہیں۔ کتنے حق بنتے ہیں؟ تین حق بنتے ہیں۔ ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا اپنا رشتہ دار ہونے کا حق، تیسرا مسلمان ہونے کا حق۔ اور ایک پڑوسی ہے، وہ مسلمان ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، تو اس کا دو حق ہے، اس کا دو حق ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک پڑوسی ایسا بھی ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ اپنا رشتہ دار ہے بلکہ پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، اگر وہ غیر بھی کیوں نہ ہو وہ تمہارے پڑوسی میں رہتا ہے، اگر کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے تو تم اس کے ضرورت کو پورا کرو۔ یہ جو ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حنفی مسلک کا یہ طریقہ ہے۔ اور ایک امام ہے جو جن کا ماننے والے ایسا باندھتے ہیں، اور ایک امام ہے جو باندھتے ہی نہیں، لیکن یہ ہمارے جو امام ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پڑوس میں ایک مجوسی آگ کا پوجا کرنے والا رہتا ہے۔ جب آگ کا پوجا کرنے والا رہتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی۔ ضرورت پڑنے کے بعد تو اس نے کیا کیا کہ اپنے مکان کے قیمت لوگوں میں لگایا کہ اب یہ مکان بیچ کر وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ تو یہ جب بات حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی، ہمارے امام کو پتا چلی، اس مجوسی سے جا کر ملتے ہیں، ارے بھائی کیا معاملہ ہے کہ تم آج مطلب یہ مکان بیچ کر جا رہے ہو، میں تمہارے پڑوس میں ہوں، کیا میں تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی کی؟ نہ نہیں، نہ پھر کیوں جا رہے ہو؟ یا حضور ایسا معاملہ ہے، میرا تکلیف ہے اور مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، لیکن میرا یہاں تک کوئی یعنی سہارا نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، رشتہ دار نہیں، تو اسی لیے یہ مکان بیچ رہا ہوں۔ تو اتنا سننا تھا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکان بیچنے کی تجھے ضرورت نہیں، چل میرے گھر، تجھے جتنا پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری کردار تھی۔ اور جب سے ہم نے یہ سب تعلیمات کو بھول گئے تو محترم حضرات آج بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ آج لوگوں نے جو یہ غلط سوچ کو اپنے گھر میں جگہ دیا، دیسی پردیسی کا جو معاملات رکھا ہے، جات پات کا جو معاملات رکھا ہے، اگر وہ حقیقت معنی میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو محترم حضرات دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہی معاملہ رہا تو
تو دنیا میں تو ذلیل تو ہوتے ہی ہیں، رسوا تو ہوتے ہی ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اگر ہم امیر ہیں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے یا ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے یا کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی تو معاملہ ایسا ہو گیا، عوام کی تو بات چھوڑو، امام کو جب لوگ چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر عوام کا کیا معاملہ ہے؟ آؤ میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیسی پردیسی، جات پات، بھائی برادری کا جو اپنے دل کے اندر میں تعصب رکھنے والوں، اس حدیث کو سنو۔ حدیث پاک میں آتا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مسافر پردیسی وہ اپنے تجارت کے غرض سے جا رہا تھا، راستے چکیل میدان پہاڑی کے قریب وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا، اب چلنے کا ٹھکانہ نہیں، اٹھنے کا ٹھکانہ نہیں، قریب مر گئے، یعنی موت کے قریب پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد اب اس نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، مولا آج اگر میری بیوی میرے پاس ہوتی، میں بیمار ہوں، وہ میرے لیے دوائی لے کے آتی، میری خدمت کرتی۔ آج اگر میرا بیٹا ہوتا، میرے بچے ہوتے، میرے رشتہ دار ہوتے تو میرے بیماری کا خبر سن کر وہ میرے سرہانے، میرے پیر کے بازو بیٹھ کر مجھے تسلی دیتے۔ مولا میں پردیسی ہوں، پردیس میں لاچار ہو گیا ہوں، لیکن آج میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ گریہ جاری کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زیادہ پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتوں، کوئی اس کے بیوی کے شکل بن کے جاؤ، کوئی اس کے بیٹے کے شکل بن کے جاؤ، کوئی اس کے بیٹی کے شکل بن کے جاؤ، کوئی اس کے رشتہ دار بن کے جا کے اس کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، تاکہ وہ یعنی جو ہے بیماری کے عالم میں جو مایوس ہو چکا ہے وہ اپنے اہل عیال کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے اور راضی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا تو فرشتے جو ہے اس کے بیوی کے شکل میں، اس کے بیٹے کے شکل میں، بیٹی کے شکل میں، رشتہ داروں کے شکل میں جا کر تسلی دیتے ہیں، پھر وہ موت کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، پتہ کیا چلا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے حامی و مددگار، اس کا پروردگار عالم پالنہار ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو ہے، ہم نہیں تو جات پات کا لگا رکھا ہے، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور کہے گا، اے بندہ، میں بھوکا تھا، تو مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ تعجب کرے گا، مولا تجھے کھانے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، مجھے فلاں فلاں کی حاجت تھی، تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا، مولا یہ سب سے تو پاک ہے، تجھے تو اس کی حاجت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں، تیرے علاقے میں میرا ایک بندہ گیا، جبکہ اس کو کھانے کی حاجت تھی تو نے اس کو کھلایا نہیں، جبکہ اس کو پہننے کی حاجت تھی تو نے پہنایا نہیں، جب اس کی ضرورت تھی تو نے ضرورت پورا کیا نہیں۔ وہ بندہ وہ میرا تھا، لیکن تو نے اس کی کوئی حامی و مددگار نہ بنا، تو جا، آج تیرے اعمال پر تیرے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، آج میرے یہاں پر بھی تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے فرشتوں، اس کو منہ کے بل جہنم میں لے کے چلے جائے۔ تو مسلمانوں، پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہمارے اندر میں جات پات بھید بھاؤ جو ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور محترم حضرات، چلتے چلتے بس میرے آقا کا ایک سیرت پاک کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ ظاہری کے کچھ وقت، کچھ لمحات، کچھ دن باقی تھے۔ طبیعت علیل ہے، سر سے سرخ پٹا باندھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا بخار کے شدت میں
یعنی اتنے تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، بلایا، سب صحابہ حاضر ہیں۔ تو یا رسول اللہ کیا کہیں جنگ میں جانے کا کوئی اعلان کریں گے؟ نہ نہیں۔ کہیں اور کچھ معاملہ ہے؟ نہ نہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ نہ اے لوگوں، پروردگار عالم نے اس کے بندے کو اختیار دے دیا ہے، اے میرا بندہ اگر تو چاہے تو دنیا میں رہے، یا تو چاہے تو پردہ ظاہری کر لے، تیرے مرضی کے مطابق معاملات ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، او ابوبکر کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ وہ ذات کریمہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اب ان قریب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے پردہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے رسول پاک کو اختیار دے دیا ہے، میں نہیں ہوں تو اور کون ہوئے؟ اتنے میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو حقوق العباد سب سے بڑی معاملات ہے کہ اگر کسی نے کوئی بندے کا حق دنیا میں دبایا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حق ادا کرنا اس کو مہنگا پڑ جائے، بھاری پڑ جائے۔ تو لہذا میں بھی دنیا میں ہوں، میں بھی بصری لباس پہن کے دنیا میں آیا تمہارے تعلیم کے لیے، خیر البشر۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، تو لہذا آج میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو بدلہ دینے میں بہت مہنگا پڑ جائے۔ تو لہذا جب میرے آقا نے اعلان کیا تو اسی مجمع میں ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت قاسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آگے کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں آپ نے مجھے ایک دن یعنی جو ہے تکلیف دی تھی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا تکلیف؟ نہ ایک دن جنگ کے میدان میں گھوڑے کو آپ یعنی سیدھا کر رہے تھے، میرے بدن میں کپڑا نہیں تھا، آپ چابک گھوڑے کو مار رہے تھے، لیکن وہ چابک مجھے لگا تھا۔ اللہ وہ چابک مجھے لگا تھا، تو لہذا آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی چابک سے وہ بدلہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا، اے بلال جاؤ، جس چابک سے اس کے پیٹھ میں وہ لگی تھی وار، وہ چابک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود ہے، جاؤ وہ چابک لے کے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں کہ اے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اعظم نے وہ چابک منگایا ہے، وہ درہ منگایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، او بلال، او موزن رسول، کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو کوئی قافلہ جنگ کے لیے جانے والا نہیں ہے، ابھی کہیں باہر سفر کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ درہ منگانے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے سارا واقعہ بتایا کہ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پہ اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چابک سے مارا تھا، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو یہی چابک منگائے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں نور نظر لگتے جگر جنتی جوانوں کے سردار امام حسن و حسین کو ساتھ میں بھیجتے ہیں، اے بلال جا کے اس قاسا سے کہنا کہ نبی کے قریب مت جائے، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، میں نے ان بچے کو پیدا اس کے لیے کیا ہے کہ نبی پہ جان فدا کر دوں،
نبی پر ان کو قربان کر دوں، ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، جا کے بچے کو پیش کر جیسا ہی حضرت بلال وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ بچے کو یہاں بیٹھا دو، فاطمہ نے جو کہہ کے بھیجا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن نہیں، آج بدلہ مجھ سے وہ لے گا، آج میں نے اس کا دل دکھایا ہے، اس کو تکلیف دی ہے، تو لہذا وہ بدلہ قصاص وہ مجھ سے لے گا، دوسرے کسی سے نہیں۔ میرے آقا نے درہ دیتے ہیں، چابک دیتے ہیں کہ اے عکاشہ لے، اب تو بدلہ وصول کر لے۔ حضرت عکاشہ چابک لے کر جب آگے بڑھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر مچل جاتے ہیں، اے عکاشہ ایک کام کر، تو مجھے جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میرے نبی کے بارگاہ میں مت جا، ایسا نہ ہو کہ نبی کی توہین تیرے عاقبت کو برباد کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بدلہ کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو حضرت مولا علی قدموں میں گر جاتے ہیں، کہ عکاشہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے تیرا دل کا بھراش نکالنا ہے، مجھ سے نکال دے۔ میرے آقا نے فرمایا او علی رک جاؤ، یہ معاملہ اس کا اور میرا ہے، میں لوگوں میرے امتی کو اللہ کے بندے کو درس دینا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، وہ غریب پر ظلم کرتا رہے۔ نہیں، میں سید الکائنات ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اگر یعنی میرا چابک اس پہ لگی ہے تو آج میں میرے امتی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی جو ہے بدلہ جو ہے قصاص لینا ضروری ہے، تو اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے مرضی کے مطابق مجھ سے قصاص لے، بدلہ لے لے۔ تو میرے آقا نے یہ تعلیم دی کہ جیسا تم کسی کے ساتھ میں کرو، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کا بدلہ ہے کہ تم بھی ایک تھپڑ مارو، جتنے زور سے مارا ہے اتنا زور سے، اگر اسے زیادہ کرو گے تو پھر تم اس میں مجرم کہلاؤ گے۔ یہ میرے نبی کا تعلیم تھا۔ تو اب وہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے بڑھتے ہیں، چابک آگے نبی کے قریب جاتے ہیں، یا رسول اللہ جس وقت سے وہ چابک لگی تھی میرے پیٹھ میں، میرے بدن میں کوئی کپڑے نہیں تھے، تو لہذا آپ کے بدن میں کپڑے ہیں، یہ کپڑے اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا پیرہن کو اٹھایا۔ وہ عکاشہ صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں تھے، کوئی دنیا دار نہیں تھے، فوراً انہوں نے چابک کو پھینکا اور میرے نبی کے پیٹھ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چمٹ کر بوسہ دینے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے قدموں میں، عمر فاروق اعظم آپ کے قدموں میں، لیکن مجھے کبھی موقع نہیں ملتی تھی کہ میں وہ مہر نبوت کو بوسہ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ایک ذریعہ بنا دیا تھا کہ آپ کا چابک جان بوجھ کے نہیں بلکہ آپ گھوڑے کو لگا رہے تھے، وہ چابک مجھے لگ گیا۔ ارے میں تو آپ کا غلام ہوں، گھوڑا ہی سمجھ لیجیے، لیکن یہ آج آپ نے کہا بدلہ لینے کے لیے، تو میں مار کا بدلہ مار نہیں بلکہ آپ نے مجھے چابک لگائی، میرا جسم تو جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن اس کا بدلہ یہ ہے کہ مہر نبوت کو چومنے کا آج موقع مل گیا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم، یہ ہے میرے نبی کی سیرت پاک۔ اسی لیے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق جو ہے نبی کے وارث، اور نبی کو گالی، نبی کے وارث کو گالی دینا، ارے بولیے، ابھی کچھ مہینہ دو مہینہ سے بہت چل رہا ہے یہ جیا مسجد کے معاملے میں۔ کل تک تو چلتا تھا کہ جیا مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہوتی، گناہ ہے، اور ابھی خبر آ رہی ہے، کچھ لوگ مجھے پرسوں بتائے، بولے کہ مولانا کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ بے شک جیا مسجد میں سود خوروں کی نماز نہیں ہو سکتی، بے شک جیا مسجد میں مسجد کے چوروں کی نماز نہیں ہو سکتی، بے شک اس مسجد میں
ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے والے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ بے شک اس مسجد میں سنی اور دیوبندی کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانے والے کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بریلی مسلک کا مذہب ہے، یعنی مسلک کا یہ مسجد ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت جب بیمار پڑے تھے تو ایک دیوبندی ڈاکٹر آیا تھا، حاکم آیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نبی سے محبت کیا، یہ نبی کا دشمن ہے، امام احمد رضا مرنا پسند کرے گا لیکن نبی کے دشمن کو اپنا نبض دکھانا پسند نہیں کرے گا، تو لہذا جو سود خور ہوگا، شاہر بات ہے کہ ہم کھلے عام تو سود خور کا مذمت کرتے ہیں، ہم سود خوروں کے گھر میں کھاتے نہیں، ہم سود خوروں کو واہ نہیں کرتے، ان کے محفل میں نہیں جاتے، تو اسی لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دوسرے کو برگلائیں گے، دوسرے کو تو بہکائیں گے کہ جب ہم سود خور ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ میں آ جاؤ۔ ایسا شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے نیک بندے کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرا ہوگا وہ میرا ہوگا، اس کو تو کبھی بہکا نہیں سکتا، اور جو تیرا ہوگا ضرور وہ اپنے آپ تیرے پاس چلا جائے گا۔ لوگ تاج الشریعہ کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دسترخوان میں وہابیوں کے ساتھ میں کھاتے ہیں، ہاں کلپ چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں، ایسے لوگ تو اگر اس مسجد میں نہ آئے تو ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ ہم نماز میں ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا تو ہمیں ہمارے ذریت کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اور ہمیں متقی پرہیزگار کا امام بنا۔ کس کا بنا؟ متقی کا امام، پرہیزگاروں کا امام، سنیوں کا امام، اچھے لوگوں کا امام بنا، سود خوروں کا امام ہمیں مت بنا، دغابازوں کا امام مت بنا، بے ایمانوں کا امام مت بنا، یعنی امام مت بنا۔ اور سلی کلیت رکھنے والے، صبح ہوتے ہی دیوبندی کو سلام کرنے والے، ان کے چائے چاٹنے والے، ان کے یعنی جو ہے نکاح میں شریک ہونے والے کا ہمیں امام مت بنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ جیسے ناچیز کا دعا کو قبول کیا۔ یہ جتنے ناخندار، سود خور، زنا کرنے والے، دغابازی، نبی کے دشمن سب اپنے آپ الگ ہو رہے ہیں۔ جو ایمان والا ہوگا بے شک وہ بریلی مسلک پر چلنے کا کوشش کرے گا، اور جو ایماندار لوگوں کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مولا مجھے تادم آخر تیرے حبیب کے محبت میں جینے اور ان کے محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اگر ایسا لگے کہ میرا قدم شریعت سے ذرا ڈگمگائے، مولا قدم ڈگمگانے سے پہلے مجھے موت عطا فرما دے، ایمان کے ساتھ میں مجھے عقل رکھ اور ایمان کے ساتھ میں مجھے خاتمہ نصیب عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات 4 رکعت سنت میں انہیں سنت